بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے لشکر نے جب یہ سنا کہ ان کا مقابلہ 25,000 کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ سن کر مجاہدوں کو کچھ تشویش اور فکر لاحق ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے مجاہدوں سے فرمایا کہ ماہدی راہبری کی بات نے تم کو پریشان کر دیا ہے، آپ تمام حضرات کا مشورہ کیا ہے؟ اکثر نے یہ کہا کہ اے سردار، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، ہم نیک نیت کے ساتھ یہاں آئے ہیں، صورتحال ایسی درپیش ہے کہ ہم مجبور ہو کر واپس جا رہے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے دمشق چلے چلیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ اس طرح واپس چلا جانا جہاد سے پیٹھ پھیرنے کے مترادف ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا چہرہ پیٹھ پھیرنے والوں میں لکھا جائے، میں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں وقف کیا ہے، لہٰذا ہر آن میں جہاد کروں گا، مجھے اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد و نصرت فرمائے گا، البتہ اگر تم میں سے کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نوعمر جوان تھے اور ان کے ساتھی کہنہ مشق جنگجو تھے، انہوں نے اپنے نوجوان سردار کی ہمت اور دلیری دیکھی تو ان کو غیرت آئی، تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اے سردار، اب ہم بھی واپس نہیں جائیں گے بلکہ آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تمام مجاہدین میں ایک عجیب جوش پیدا ہو گیا، ہمت مرداں مدد خدا کے موجب اس وقت آمادہ جنگ ہو گئے۔ جب اس عرب نے دیکھا جو ان کو یہاں تک لے کر آیا تھا، صرف 500 مٹھی بھر مسلمان 25,000 رومیوں سے ٹکرانے اٹھ کھڑے ہیں تو اس کی حالت غیر ہو گئی، چہرہ زرد ہو گیا۔ اس کی مضطرب حالت دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس سے فرمایا کہ اب ہمیں اس جنگل سے قلعہ کی طرف لے چل، آج مجھے اصحاب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجیب معاملہ دیکھنے کو ملے گا۔ چنانچہ رات ہی میں اسلامی لشکر کوچ کر کے قلعہ حصن ابوالقدس کے قریب پہنچ گیا۔ مہدی نے کہا کہ اب ہم بالکل قریب آ گئے ہیں، لہٰذا یہیں پر ٹھہر کر رات گزار دو، صبح جب میلہ لگے گا تب حملہ کر دیں گے۔ اسلامی لشکر رات بھر قلعہ کے قریب ایک مقام پر ٹھہرا رہا۔ صبح کے وقت حضرت عبداللہ بن جعفر نے مجاہدوں کو فجر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد تھوڑی دیر توقف کیا تاکہ میلہ شروع ہو جائے۔ حضرت عبداللہ نے 500 مجاہدوں کو گروہ میں بانٹ دیا، اس کے بعد سب کو تاکید کی کہ کوئی مجاہد بازار کی چیز کی طرف التفات نہ کرے بلکہ جاتے ہی فوراً رومیوں کے سروں پر تلوار رکھ کر انہیں ہلاک کرنا شروع کر دے۔ حضرت عبداللہ اپنے ہاتھ میں پرچم تھام کر لشکر کے آگے روانہ ہوئے، ان کی متابعت میں تمام مجاہد بھی گرجا گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گرجا کے قریب ملک شام کے بطارکہ اور گبر کافی تعداد میں جمع تھے۔ بوڑھا راہب گرجا گھر سے اپنا سر باہر نکال کر لوگوں کو پندہ نساء پر مشتمل گفتگو کر رہا تھا۔ تمام مجمع بالکل خاموشی کے ساتھ اس کی گفتگو سن رہا تھا، لوگ ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حاکم طرابلس کی بیٹی دلہن کے کپڑے اور زیورات سے سج دھج کر راہب کے پاس اپنی سہیلیوں کے ساتھ موجود تھی۔ دلہن کی حفاظت و نگہبانی کرنے کے لیے سپاہیوں کی فوج محاصرہ کیے ہوئے تھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ ہم کو گرجا کی بجائے پہلے بازار پر حملہ کرنا ہے، اگر ہم زندہ رہے تو گرجا کے قریب جمع ہوں گے، بازار پر حملہ کر دیا، اور اس کے بعد جنگ کی کیا صورتحال رہی یہ ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔